سرزمین گجرانوالہ نے ہر میدان میں دنیا کو بڑی بڑی شخصیات عطا کی ہیں۔ آج چونکہ ہمارا اسلامک پوڈ کاسٹ ہے اور میں اسلامی حوالے سے ہی بات کروں گا، گجرانوالہ میں علم دین کو پھیلانے میں، علم دین کی تبلیغ میں جن بڑی بڑی شخصیات نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، ان میں سے ایک شخصیت حضرت قبلہ سراج العارفین، سعید الاولیاء، حضرت قبلہ ابو البیان علامہ سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی شخصیت ہے، آپ کی کنٹریبیوشن ہے علم دین کو پھیلانے میں، علم دین کی تبلیغ میں، اور مختلف طریقوں سے کتابت ہو، خطابت ہو، وہ ادب ہو یا وہ خطابت کا انداز ہو، بہترین خطیب، بہترین ادیب اور ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت، وہ ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ چونکہ آپ کا عرس پاک بھی آ رہا ہے جو ہر سال 15 شعبان المعظم کو ان کے مزار شریف پہ منعقد ہوتا ہے۔ آپ کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے نائب ابو البیان پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ سید احمد فاروق شاہ صاحب مجددی دوبارہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی اور اس اسٹوڈیو کو رونق بخشی۔ میں تہہ دل سے حضور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وقت دیا، اپنی مصروفیات سے وقت نکالا، اور اس اہم موضوع پر آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ یہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ آپ کی رفاقت کتنی رہی اور کب آپ کی ملاقات ہوئی اور کب آپ حضرت قبلہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے اس قابل سمجھا کہ اتنی بڑی شخصیت کے لیے میں کچھ کہہ سکوں، اور ان کے بارے میں کہنا میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ رفاقت کب سے ہے اور یہ تعلق کب سے قائم ہوا، تو میں جب ماضی کے دریچوں میں جھانکتا ہوں اور ماضی کے اوراق پلٹتا ہوں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی بچہ شعور کی دنیا میں پہلا قدم رکھتا ہے جی، تو میرے ذہن پر، میرے قلب پر جو سب سے پہلے شخصیت نمودار ہوتی ہے اس کا نام حضور ابو البیان علیہ سبحان رحمہ۔ اللہ۔ غالباً یہ 1975 میں 5ویں جماعت کا میں طالب علم تھا جب میں نے آپ کا پہلا خطاب سنا، اچھا، اور میرے والد گرامی علیہ رحمہ وہ مجھے ساتھ لے کر گئے، تو ان کا ہی پہلے تعارف تھا۔ صحیح، تو بس وہ دن اور پھر اس کے بعد لگاتار وہ پہلا خطاب میں نے آپ کا سنا، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ، واہ، اور تقریباً 79 کے اندر میں باقاعدہ طور پر میں نے جو سلسلہ ارادت اور سلسلہ بیعت جو ہے وہ میرا آپ کے ساتھ ہوا، ویری گڈ۔ اور اس کے بعد پھر 1986 سے لے کر تو تا دم آخر، یہاں تک کہ جب آپ کا بھی سال کا وقت تھا اس وقت بھی میں آپ کے قدموں کی جانب کھڑا تھا، تو یہ سلسلہ اس طرح خلوت جلوت سفر حضر واہ، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے نا، تو ایک بچے کے ذہن پر جو ایک شخصیت مکمل طور پر ہر لحاظ سے حاوی ہوتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ کسی نے کہا نا کہ اس شہر میں کتنے لوگ ملے جو بھول گئے کچھ یاد نہیں، ایک شخص کتابوں جیسا تھا جو ہم کو زبانی یاد ہوا۔ بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ کی رفاقت سے مجھے وہ مصرع یاد آ گیا، ان سے نظر ملی تو نظر ان کی ہو گئی، واہ واہ، ان سے نظر ملی تو نظر ان کی ہو گئی۔ پورا شعر یوں ہے کہ یہ حادثہ عجیب نظر کا نظر سے ہے۔ جی جی، ماشاءاللہ آپ تو شاعر ہیں، اور میں عرض کروں کہ حضرت صاحب جو ہے وہ بھی شاعری کا بھی انہیں بڑا ایک شوق تھا، اور آپ کا کچھ کلام بھی ہے۔ اچھا اچھا، جی ہاں، اور آپ نے مطلب کہ بستر علالت پہ ایک حمد اور ایک نعت جو ہے وہ بھی لکھی، تو اس کے علاوہ بھی مطلب، لیکن وہ باقاعدہ یہ تو موجود ہے حمد اور نعت، صحیح، لیکن اس کے علاوہ جو آپ مطلب کہ وہ طبع آزمائی کرتے رہے، وہ منظوم کلام آپ کا وہ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اس میں ہے وہ آپ نے حمد باری تعالیٰ لکھی ہے، شاید آپ نے سنی ہو کہ خدا بندہ تیرا بندہ تیرے دربار حاضر ہے، جی 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 جی، گناہوں پہ ہے شرمندہ کچھ کہنے سے قاصر ہے،
نہ نیکی پاس ہے کوئی، نہ ہیلا ساتھ لایا ہوں، اللہ بس ایک محبوب تیرے کا وسیلہ ساتھ لایا ہوں۔ سبحان اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، بخش دے میری خطاؤں کو، سبحان رہے ایمان سلامت، حکم دے اپنی عطاؤں کو۔ واہ واہ نبی کی آل کے صدقے میں رحمت عام ہو جائے، ہاں ہاں تیرے بخشے ہوئے بندوں میں میرا نام نام ہو ہو جائے جائے۔ یہ سبحان اس طریقے سے آپ نے یہاں پر بھی لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ کی رفاقت تقریباً کتنی دیر رہی؟ 24-25 سال تو بن جاتے ہیں تقریباً۔ جی جی آپ حساب لگا لیں، میں 75 سے تو تھا، لیکن 86 سے لے کر نا 2002 تک جو یہ تو تسلسل کے ساتھ رہا۔ باقاعدہ علوم دینیہ آپ سے ہی پڑھے؟ وہ وہیں پر پڑھے، وہیں پر بڑھے، وہیں پر پلے، اور یہ ان کی مہربانی، ان کی نگاہ عنایت کہ ہمیں یہ شرف ملا۔ اور اس کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ یہ تھا کہ والد گرامی ان کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اس بنا پر ہمارے پورے خاندان کے اندر، گھر کے اندر وہ آپ یعنی ایک گھر کے فرد کی حیثیت سے تصور کیے جاتے تھے۔ میرے ماموں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سید محمد عزیز شاہ صاحب خوشاب بدلی والا میں بہت ایک فقیر منشا آدمی تھے اور صاحب ذکر تھے، اور بڑی خاموش طبع۔ وہاں پر ان کا ایک آستانہ لیا ہے، دربار شریف ہے، مسجد ہے، اور وہ سلسلہ ہے۔ تو ہمارے خاندان کے زیادہ افراد انہی کے ہاتھ پہ، کیونکہ یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا سادات کی وجہ سے، تو والد گرامی بھی میرے ماموں کے بیعت تھے۔ واہ۔ تو ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق تھا۔ تو جب ان دونوں شخصیات کا آپس میں ملاقات ہوئی نا، تو ماموں صاحب جان کا بہت زیادہ ادب فرمایا کرتے تھے علامہ صاحب، اور وہ اس سے زیادہ ان کا ادب کیا کرتے تھے۔ اور جب بھی ملاقات ہوتی کسی گھر میں کسی جگہ پر، تو ہمیشہ مجھے علامہ صاحب کہا کرتے تھے، مجھے بتاؤ علامہ صاحب کا کیا حال ہے۔ اور پھر یہ خاص طور پر نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا زیادہ وقت ان کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے پاس تو جانا۔ تو اکثر یہ فرمایا کرتے تھے ان کے خدمت میں، اور بسا اوقات یہ لفظ بھی آپ کے بڑے معروف تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مولوی نہیں ہے، یہ فقیر آدمی ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو ایک فقیر کا یہ کہنا، اور گھر سے جب یہ گواہی مل جائے، جی جی تو پھر اس وقت وہ جو عقیدت ہوتی ہے، وہ ارادت ہوتی ہے، وہ ایک تعلق ہوتا ہے، وہ اور زیادہ ہمارا بڑھتا چلا گیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی قربت کا، ان کی صحبت کا یہ بڑا فیضان ملا ہے، فیضان ملا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ میں نے تو ایک، آپ چونکہ شاعر بھی ہیں اور آپ کا ذوق ہے، تو ہم تو اس قدر نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ حد تک سننے کی حد تک ہے۔ تو وہ مجھے وہ ذہن میں بات آئی، اور آپ کے وصال کے بعد بھی میں نے ایک جگہ پر یہ بات کہی تھی، تو میں بارے دیگر یہ لفظ دوہرا دیتا ہوں۔ ابراہیم ذوق ایک شاعر گزرا ہے، تو ان کا ایک شعر ہے، تو وہ شعر مجھے بڑا پسند ہے، اور میں وہ اکثر گنگناتا بھی ہوں، اور بعض جگہ دوستوں کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں، ابراہیم ذوق نے کہا تھا، پتہ نہیں اس نے کس ذوق میں کہا تھا، کہ اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ آنے والی نسلیں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، آنے والی نسلیں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں، تم نے ذوق کو دیکھا ہے۔ الحمدللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، ہم نے ان سے باتیں کی ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں رہے ہیں، اور ان سے فیضان حاصل کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کسی وقت تک یہ ہم نے سنا ہے لوگوں سے، کسی وقت تک یہ ہوتا تھا کہ چاہے وہاں پہ جمعہ شریف تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے نا، لیکن وہیں جا کے جمعہ پڑھنا ہے، پورے گجرانوالے میں ایک ہی بندہ مجدد صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے، انہوں نے پیچھے جانا ہے۔ یہ حال ہم نے لوگوں کے ساتھ، یہ میں آپ کو اس سے اگلی بات بتاؤں، یہ تو آپ نے گجرانوالہ شہر کی بات کی ہے نا، الحمدللہ میں بچپن میں جس طرح کہا کہ 5ویں جماعت میں تو ایک 5ویں کلاس کا ایک بچہ ہو، یا بچپن کے اندر بندے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے یا ایسے معاملات نہیں ہوتے، تو الحمدللہ کہاں گھر تھا ہمارا پاپولر نرسری میں، اور کہاں یہ ماڈل ٹاؤن میں، تو ایک بار نہیں میرا خیال 20 مرتبہ پیدل چل کے ہم آتے رہے جمعے کے لیے، سبحان وہاں سے سواری بھی کوئی نہیں، کبھی سائیکل پہ، کبھی کسی طریقے سے، لیکن اکثر یعنی یہ نہیں 20 مرتبہ کہہ لیں، اس سے زائد مرتبہ ہم سائیکل پہ اور وہاں پر آ کر صرف حضرت صاحب کی زیارت کے لیے اور آپ کے پاس خطبہ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اور ایسے ساتھی بھی میرے علم میں تھے
ہمارے ایک دوست تھے پیر بھائی، وہ اسلام آباد سے، راول پنڈی سے، وہاں پر ان کی ذمہ داری تھی، ڈیوٹی تھی، وہ ہر جمعہ پڑھنے کے لیے وہ راول پنڈی سے اسپیشل اسی کام کے لیے آتے تھے کہ میں صرف جمعہ پڑھنے آیا ہوں، اور جمعہ پڑھ کے واپس چلے جاتے تھے. کیا بات. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کوئی وہ معاملات، سڑکیں بلاک تھی، کچھ ہڑتال تھی، کچھ ایسی معاملات ایسے، تو وہ ایک ٹرک کے اوپر لٹک کر کہتے ہیں کہ میں نا سفر کر کے میں صرف اسی نیت سے آیا کہ میں نے جمعہ آپ کے پاس پڑھنا ہے. اور کچھ لوگ ساتھی تو ایسے تھے وہ اس قدر آگے بڑھ جاتے تو وہ کہتے تھے ہمارا جمعہ کہیں اور ہوتا ہی نہیں. ایک دوست مجھے یاد ہے یہ گکھڑ میں، تو وہاں پر ان کا طریقہ کار تھا کہ پہلی صف میں آ کر انہوں نے جمعہ پڑھا، اور ہمیشہ مطلب کہ 15 20 25 سال لگاتار انہوں نے جمعہ پڑھا، اور ان کے گھر کے ساتھ مسجد ہے. صحیح. تو وہ مسجد والے کہتے ہیں ایک دن سارے اکٹھے ہو کے میرے پاس آ گئے، جناب آپ ہمارے پاس جمعہ نہیں پڑھتے تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ کہا جناب میرا جمعہ آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے، میرا کہیں دل مطمئن ہی نہیں ہوتا جب تک میں وہاں پر نہ جا کے جمعہ پڑھ لوں. تو محبت والوں کا تو ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ ہم نے مجدد صاحب کو سن سن کے ہمارے اندر عشق رسول پیدا ہوا ہے. جی بے شک اس میں کوئی بات جیسے آپ خطاب فرماتے تھے. بلکہ میں نے بعض گھروں میں یہ سنا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ خواتین ان کی کیسٹس اور ان کی سی ڈیز جو ہیں وہ گھروں میں لگا کے جو ہے وہ ٹیپ کے اندر، تو پھر گھر کی صفائی وغیرہ کرنی، ان کی آواز گونجتی رہنی، ساتھ ان کا آواز سننا، ساتھ ان کا خطاب سننا، اور ساتھ گھر کی صفائی بھی ہو رہی ہے، ساتھ یہ بھی معاملات چلتے رہے ہیں گھروں میں. یہ جس دور میں ابھی مطلب کہ باقاعدہ یہ آڈیو ویڈیو کا نظام نہیں تھا، اور ادارہ تنظیم الاسلام نے بھی بہت بعد میں جا کے یہ شروع کیا، تو وسائل نہیں تھے، ایسا سلسلہ نہیں تھا، تو لوگ اس وقت سیلوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے ٹیپ ریکارڈر لے کے آتے اور ان پر ریکارڈنگ ہوتی. بالخصوص جو محرم کے خطبات تھے نا، یہ 5-6 جمعہ جو ہے نا وہ تسلسل کے ساتھ آپ واقعہ کربلا بیان فرمایا کرتے تھے. اور اس وقت جو کیفیات ہے، حالات ہیں، وہ میں الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا کہ یہ بالکل حقیقت تھی کہ جب آپ اس موضوع پر خطابات فرماتے تو اپنے ہیں، یہ دوسرے اہل تشیع حضرات بھی یہ سننے کے لیے آتے تھے کہ واقعہ کربلا کس طرح بیان ہو رہا ہے اور کیسے بیان ہو رہا ہے. اور ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ یوں لگتا تھا جیسے کہ یہیں پر کربلا بپا ہو چکی ہے. ایسی کیفیات جو ہے نا وہ ایک وقت میں تھا. اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہمارے، آپ نے بات کی، ہم تو خود جو ہے نا وہ ٹیپ ریکارڈر لے کر جاتے اور وہ کیسٹ پہ جو ہے وہ ریکارڈ کرتے، تو سارے پورے وہ محلے کے اندر پورا ہفتہ کیسٹ گھومتی رہتی تھی. ایک سنتا پھر وہ دوسرے گھر میں جاتی، پھر تیسرے گھر میں جاتی، تو وہ اس طرح سن کر پھر واپس آتی کہ جی یہ لے، پھر اگلے جمعے کی پھر کیسٹ چلتی. یہ طریقہ کار ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ ایسے معاملات تھے الحمدللہ. آپ نے فرمایا کہ 5-6 جمعے تسلسل کے ساتھ واقع کربلا آپ بیان کرتے، تو آپ کے اوپر نہیں شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا؟ جی آج تو جناب 3-4 جمعے اکٹھے پڑھائیں تو لوگ کہتے ہیں شیعہ ہو گئے. نہیں، آپ فرماتے تھے کہ مجھ پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا، لیکن وہ آپ کے جو عقائد تھے اور جس طریقے سے آپ بیان فرمایا کرتے تھے نا، اس میں آپ نے مطلب کہ صرف یہی نہیں ہے واقعہ کربلا، اس میں باقاعدہ طور پر اہل تشیع کا رد جو ہے وہ بھی ہوتا تھا، اور واقعہ کربلا عقائد کے اعتبار سے جو نا آپ بڑے مضبوط، پختہ، اور مطلب اس میں وہ آپ نے یعنی عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور وہ میں آپ کو بتاؤں اس سلسلے میں کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میں کہ کسی طرف سے اہل تشیع حضرات دعوت بھی دیتے کہ جی آپ ہمارے سٹیج پہ آئے، تو آپ کبھی ان کے سٹیج پر نہیں گئے، نہیں جاتے تھے. صحیح. اب اس کو دیکھ لیں جی، بیان ان کا بیان. اور ایک واقعہ آپ کے شاید وہ البیان جو ہے اس کے اندر شاید کیا یقینی طور پہ البیان حصہ اول جو ہے نا اس میں آپ کا ایک خطبہ ہے مارج البحرین. ٹھیک. تو اس میں آپ نے حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت امام حسن کا عقیدہ، نظریہ اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا. وہ ایک دوست تھے غالباً سے منڈی باؤدین کے، تو وہ نا
آپ کا جو خطبہ جمعہ ہوتا تھا یا وہ خطابات البیان آنے سے پہلے جو مجلہ تھا ہمارا ماہنامہ دعوت تنظیم الاسلام، اس میں ہم ہر مہینے ایک خطاب آپ کا دیا کرتے تھے. صحیح. تو وہ جو خطاب ہم نے دیا نا، ہمارا جل بحرین بحر نبوت کے دو موتی، سبحان اللہ. اس عنوان سے آپ نے جو بیان کیا وہ بہت ہی خوبصورت اور عقیدے پر، یعنی اگر وہ ایک طرف جھکاؤ نہیں تھا، وہ اس کو آپ نے اس طریقے سے صورت میں بیلنس کیا کہ وہاں سے ایک دوست نے خط لکھا یا وہ خود آیا اور اس نے کہا جی کہ ہم نے وہ ماہنامہ اس کے پاس جایا کرتا تھا، اس نے کہا جی ہم نے اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے اپنے پورے علاقے کے اندر تقسیم کی ہے. سبحان اللہ. کہ اور وہاں پر اہل تشیع حضرات زیادہ تھے. کہتے اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ بحر نبوت کے دو موتی ہیں. امام حسین اگر امام ہے تو امام حسن ان سے بڑے امام ہے. سبحان اللہ. اور حسین چھوٹا موتی ہے تو حسن بڑا موتی ہے. سبحان اللہ. اور اس کا آخری جو جملہ تھا نا، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ آپ نے اس میں عقیدے کی وضاحت اس طرح کر دی کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے کب سے صلح کر لی. جی جی. تو ہم کہتے ہیں جب سے امام حسن نے صلح کر لی، ہم نے صلح کر لی. سبحان اللہ. یزید کے ساتھ امام حسین کی جنگ ہے، ہماری بھی جنگ ہے، ہماری بھی جنگ ہے. تو ہمارا موقف تو بالکل واضح ہے. جی جی. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ آپ عقیدے کے اعتبار سے، اور اسی ضمن میں اپنی بات کروں کہ میں احمد آباد میں جمعہ پڑھاتا تھا، تو وہاں پر بھی حضرت صاحب کا فیض تھا کہ اہل تشیع جو ہے وہ میرے پاس کثرت سے آیا کرتے تھے اچھا. جمعہ پڑھنے کے لیے. صحیح. تو وہ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ دعوت دے دی کہ جی یہ جشن مولود کعبہ پہ ہمارے جو وہ امام بارگاہ ہے، صحیح. وہاں پر ایک بہت بڑا پروگرام ہم کراتے ہیں، تو ہمارے ذاکر بھی آ رہے ہیں، تو آپ کا خطاب بھی ہم سننا چاہتے ہیں شان مولا کائنات پہ، صحیح. تو آپ ہمیں ٹائم دیں. میں پریشان ہو گیا، گھبرا گیا. یہ بہت پہلے کی بات ہے، 94 95 کی. تو میں نے ان سے کہا جی میں سوچتا ہوں. اچھا. اور میں ویسے بھی کچھ مصروف تھا، اس دن ٹائم میرا نہیں تھا. میں نے بڑا ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے. تو میں نے حضرت صاحب سے جا کے عرض کی کہ حضور یہ معاملہ ہے، کیا کروں؟ ٹھیک. تو آپ نے مجھے منع کر دیا کہ نہیں جانا. واہ واہ. تو یہ نہیں کرنا. آپ نے کہا جی آپ جس مضمون پہ چاہتے ہیں میں وہ اسی موضوع پہ اسی مضمون پہ ادھر بیان کر دوں گا، آپ ادھر آ کے سن لیں، لیکن میں ادھر نہیں جا سکتا. اور پھر اس کی وجہ بھی آپ نے بیان فرما دی. دیکھیں کہ ایک بچے کو ایک رہنمائی اور تسلی کے لیے کہ مجھے روک دیا کہ ادھر نہیں جانا. اب بعض لوگ کہتے ہیں جا کے ہم نے شان اہل بیت ہی بیان کرنی ہے نا. جی ہم نے ذکر امام علی، میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ مولا کائنات کی شان بیان کرنی ہے، اگر میں مسجد میں کر سکتا ہوں تو میں ادھر جا کے بیان کروں گا، کہ اس میں کیا جائے گا. لیکن آپ نے فرمایا بیٹا دو وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے نا اہل سنت کی، یہ لوگ اتنا پختہ نہیں ہے. جی جی جی. جب یہ آپ کو دیکھیں گے نا، آپ ادھر چلے گئے ہیں، لوگ تو آپ کے بارے میں بدگمانیاں بھی پیدا ہوں گی، آپ کے خلاف آوازیں بھی اٹھیں گی. اور دوسرا یہ تاثر ہے کہ جب آپ جائیں گے تو لوگ یہ کہیں گے جب یہ جا سکتے ہیں تو ہمیں کیوں روکتے ہیں، ہم بھی جائیں گے. ہم بھی جائیں گے. تو یہ دونوں طرف سے نقصان جو ہے وہ جماعت کا نقصان ہے، عقیدے کا نقصان ہے. لہٰذا آپ نے وہاں پر نہیں جانا. بہت اچھے، بہت اچھے. یہ آپ نے بڑی بات ہے، بڑی تربیتی بات ہے یہ. جی. اچھا، اسی تناظر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ، آج کل کے علماء تو نہیں اس طرح بیان کرتے واقع کربلا اور محرم شریف میں شان اہل بیت اور مسائل ہیں. آج کل کے مسائل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شاید یہی خوف ہے، لوگ کیا کہیں گے، رافضی ہو گیا، شیعہ ہو گیا. یہ کچھ باتیں تو یہ بھی ہے، میں یہ تسلیم کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ وجوہات بھی ہوں گی، لیکن ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر وقت اور دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ وہ معاملات جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، یا اپنا طریقہ کار بدلنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ لوگ، کچھ لوگ اس کو مطلب کہ وہ اب وہ دلچسپی سننے کا لوگوں کے اندر وہ نہیں ہے. وہ ایک وقت تھا جب ہم لوگ سنتے تھے اور وہ وطن گوش ہو کر سنتے تھے، اور وہ ایسے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے کہ یہ ساری چیزیں ہم پر وارد ہو رہی ہیں. وہ بیان کرنے والے کی بھی ایک تاثیر ہوتی تھی اور سننے والوں کے اوپر بھی ایک کیفیات ہوتی تھی. تو اب وہ چونکہ حالات کچھ تبدیل ہو چکے، یہ وجہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے صرف واقعہ کربلا کو ایک واقعاتی رنگ کے اندر بیان نہیں فرمایا،
آپ اس کے اندر مقاصد بیان فرمایا کرتے تھے. فلسفہ کربلا کیا ہے اور اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے, وہ ساری بات بتانے کے بعد جب وہ اس کا نتیجہ نکلتا تھا نا, وہ نتیجہ بڑا پیارا ہوتا تھا. اس میں ایک سبق ہوتا تھا, ایک درس ہوتا تھا, ایک پیغام ہوتا تھا. تو اگر ہمارے کچھ علماء بیان بھی کرتے ہیں تو وہ صرف واقعاتی رنگ دیتے ہیں, لیکن وہ اس میں سے یہ اخذ نہیں کرتے یا یہ نہیں بتا سکتے کہ اس سے نتائج کیا نکلتے ہیں, مقاصد کیا تھے. اور جب اگر یہ چیز بیان کریں تو آپ نے اسی طریقے سے مثلا آپ نے وہ تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کرتے کرتے واقعہ کربلا کا پورا ایک جمعہ آپ نے جو ہے نا وہ سجدہ حسین پر گفتگو کی ہے. سبحان اس میں سجدے کی اہمیت کیا ہے, قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, سجدے کا مقام کیا ہے, سجدے سے کیا ملتا ہے, یہ ساری چیزیں بیان کر کے. وہ سجدہ حسین ہے لیکن یہ تو ساری بیان کرتے ہیں کہ امام پاک نے آخری سجدہ کیا ہوتا ہے, لیکن اس کے جو مقاصد ہے وہ پورا آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ نے صبر کے مضمون پہ گفتگو کی ہے تو پھر وہ آپ نے یہ صبر حسین کی بات کر کے آگے نہیں گزر گئے. صبر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا, کس جگہ پہ کیا بیان کیا گیا ہے, صبر کا مفہوم کیا ہے, اصل صبر کس کو کہتے ہیں, صبر کا اجر کیا ہے, وہ سب کچھ بیان کرنا. اس میں اب وہ یہ حضرت ابو البیان کو ہی زیبا دیتا ہے. یہ آپ کا ہی خاصا تھا. آپ نے اسی طرح شہادت, تو شہادت کی عظمت, معنی, مفہوم اور اس پر جو ہے نا وہ آپ کے بیانات موجود ہے. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے حضور, آج کل تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ واقعات کے بارے میں ہی انکار کر دیتے ہیں. جی جی, یعنی یہ روش یہاں تک آ گئی ہے جیسے آپ نے فرمایا احتیاط کرتے کرتے جی جی, واقعات سے ہی انکار کر جی دیا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی, وہ ایک ہمارے بہت بڑے, پھر واقعہ یاد آ گیا کہ بہت بڑے خطیب اور عالم تھے. تو ایک مرتبہ حضرت صاحب سے ملاقات میں کہنے لگے جی آپ واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں نہیں بیان کرنی چاہیے, یہ نہیں بیان کرنا چاہیے. تو کافی اس نے اس حوالے سے باتیں کی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا خیال ہے آپ کا, واقعہ کربلا ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو کہنے لگے جی واقعہ کربلا تو ہوا تھا. فرمایا جب ہوا تھا تو پھر یہ ساری باتیں اس میں ہوئی ہیں, آپ کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ تاریخ اس بات پر شاہد ہے. میں نے وہ ابھی جو آپ پہلے سے انٹرویو ہوا تھا, میں نے کہا کہ ہم نے وہ جا کے کوفہ کے اندر وہ جگہ دیکھی, وہ مقام دیکھا جہاں پر شہداء کے سر رکھے گئے وہ سارے, اور کربلا کے اندر اب وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد, ہونے کے باوجود کس طرح انکار کریں کہ اور یہ کہہ دیں کہ جی یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے, یہ ایک مطلب کہ بعد میں مورخین نے گاڑ لیا یا ذاکروں کا بنایا ہوا ہے. وہ باتیں جہاں سے کچھ چیزوں کا اختلاف ہے یا کچھ میں وہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ واقعات ہوا. شہداء کے سر بھی کٹے, پانی بھی بند ہوا, ٹھیک ہے جی. انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا وہ بھی کی ہے. اب اس سے عوام کو آگاہ کرنا, بتانا, روشناس کرانا, یہ تو ایک خطیب کا کام ہے کہ یہ ہوا. بالکل. اور اس میں جو ہے وہ حب اہل بیت, محبت اہل بیت, اس پر اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ تو ہمارے ایمان میں سے ہی پھر ہم تو بالکل بیٹھیں گے, پھر تو کچھ نہیں ہمارے پاس. شاید ہم قبلہ اپنے بزرگان دین کے بعد اس احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید ہم میدان بھی کھلے چھوڑتے جا رہے ہیں. جی جی, کہ اس میں دوسرے آ کے جو نا وہ در اندازی بھی کریں, دست درازی بھی کریں, اور اس طرح جو ہے نا وہ بیان کریں کہ نوجوان جو ہیں وہ ہمارے علماء کو سننے کی بجائے اپنی اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے دوسری طرف چلے جائیں. بالکل ایسا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہے. اور نوجوان اس طرف جائیں گے پھر اپنے علماء سے متنفر ہوں گے کہ یہ ہمیں حق بات تو بتاتے ہی نہیں, حق بات تو بتاتے نہیں, جو یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا تو پھر یہ تو ہمیں اس سے آگاہی نہیں کر رہے, بتا ہی نہیں رہے. حالانکہ حب اہل بیت فطرت کا حصہ ہے, بالکل یہ قدرت کی طرف سے ودیت ہوتا ہے بندہ مومن کو کہ اہل بیت سے محبت اور سرکار کی اللہ اسالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ واقع کربلا سے آگے بات چلاتے ہیں کہ واقع معراج ہو تو گجرانوالہ میں قبلہ ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ, میلاد شریف ہو تو قبلہ ابو البیان, یعنی واقعات کو اس رنگ میں بیان کرنا جسے ابو البیان کہتے ہیں. جی جی, یہ راز بھی کھول دیں کہ یہ ابو البیان کا لقب آپ کو کس نے دیا, کب دیا, کیا واقعہ ہوا یا کیا معاملہ بنا جس کے بعد آپ کو ابو البیان کہا گیا. یہ ابو البیان کا لقب جو ہے نا جی, یہ آپ کو دیا شیخ الاسلام حضرت شیخ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. سبحان اللہ.
سیال شریف کے بزرگ وہ اکثر یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو انہوں نے جمعہ یہاں پر پڑھا ٹھیک. اور آپ کی خطابت کو جب انہوں نے دیکھا اور اس میں سنا تو اس کے اندر جو ہے نا آپ نے کہا یہ تو ابو البیان ہے. بس وہ ایک فقیر کی زبان سے جو وہ نکلا ہوا لفظ جو ہے نا وہ اس طریقے سے, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ شریعت اور طریقت کے سالار کارواں بھی تھے اور جملہ علوم و فنون میں ماہر بھی تھے, مگر آپ کی مقبولیت اور شہرت کا سب سے بڑا سبب جو ہے نا وہ آپ کی پرکشش خطابت تھی. اور اس خطابت کی وجہ سے تو پہلی چیز جو متاثر کن تھی نا یا جو گفتگو وہ آپ کا یہ کلام تھا. میں نے جس طرح اپنا ذکر کیا کہ میں نے پہلے خطاب ہی آپ کا سنا, پر اس کے بعد پھر وہ اس خطابت کا جو رنگ تھا نا اسی وجہ سے آپ کو ابو البیان کا لقب ان کی طرف سے دیا. سبحان اللہ. قبلہ ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم اثر علماء کا حضور سنیں نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس بندے کی جو طرز ہے نا وہ فلاں اس سے پہلے تھی ان جیسی ہے, اس بندے کا انداز فلاں بزرگ گزر چکے ہیں ان جیسا تھا. ہمیں کہ حضرت قبلہ ابو البیان کا نہیں انداز ملتا کہ آپ نے کسی کا انداز کاپی کیا ہے یا کسی کا جو ہے نا اس طرح کیا. آپ کو کوئی یاد ہے کوئی ایسا بزرگ جس کا کاپی کیا ہو؟ وہ آپ خود فرماتے تھے کہ میں نے ابتدا کے اندر حضور خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیونکہ آپ نے ایک طویل عرصہ ان کی رفاقت میں میت میں بسر کیا. خطیب الاسر. جی ہاں, تو خطیب الاسلام بھی کہتے تھے انہیں, اور ان کی خطابت اردو پنجابی کے اندر اور لفاظی اور وہ خطابت کے ایک شاہ سوار تھے اور ان کا ایک اپنا الگ انداز تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابتدا کے اندر جو ہے نا وہ ان کا طرز اپنائی اور پھر لیکن اس کے بعد پھر آپ نے اس پر بہت زیادہ محنت کی. محنت کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اس عروج پر پہنچے اور پھر وہ یہ وقت تھا کہ حضور خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ عالیہ آل و بہار شریف تاجدار آل و بہار شریف. تو آپ یہ برجملہ آپ نے جو ہے نا وہ یہ جملہ آپ کا بڑا معروف اور مشہور ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کبھی میں محمد سعید میں سے بولتا ہوں اور کبھی محمد سعید مجھ میں سے بولتا. یہ والی کیفیت تھی کہ آپ نے اس انداز میں جو ہے نا اس پر من تو شدم تو من شدی یہ والی کیفیت تھی. سبحان اللہ. ان کا پیرخانہ بھی آل و بہار شریف ہی ہے؟ جی جی, آل و بہار شریف جو ہے نا ہمارا دادا پیرخانہ بنتا ہے. سبحان اللہ. ہمارا دادا خطیب الاسلام صاحب کی ہاتھ میں بیعت تھی؟ نہیں, آپ کا جو نا بیعت کا سلسلہ وہ حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا اچھا. یہ خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے والد گرامی حضرت خواجہ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ سارے بزرگ آل و بہار شریف پر جو بڑے بزرگ تھے نا حضرت خواجہ سید محمد امین شاہ جو حضور خطیب الاسلام کے دادا اور ان کے والد حضرت خواجہ محمد حسین ان کے دست حق پرست پر بیعت تھے. یعنی یہ فیض چورا شریف سے نتھیال شریف اور نتھیال شریف سے آل و بہار شریف اور پھر آل و بہار شریف سے آگے یہ جو خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ رکن الدین دونوں باپ بیٹا, ان کا جو مزار ہے نا گجرانوالہ جو بڑا قبرستان ہے یہ ادھر سے داخل ہوتا ہے خیالی دروازے پہ, تو وہاں پر ہے ان کا مزار شریف. بیعت وہاں پر تھے لیکن وہ نا اس نسبت سے حضور خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالی جمعیت علماء پاکستان کے صدر بھی رہے, سیاسی حوالے سے بھی اور دیگر. تو حضرت نے کافی وقت جو ہے ان کی رفاقت میں ان کی میت میں بسر کیا اور ان کے ساتھ رہے. اور اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کیونکہ آپ کی وہ ارادت محبت عقیدت اپنا دادا پیر خانہ ہونے کی وجہ سے اور ان کے ساتھ ایسی تھی تو ان سے آپ نے بہت کچھ اخذ کیا. صحیح. ابو البیان کا تو آپ نے بتا دیا کہ حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب انہوں نے یہ لقب دیا. آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ سراج العارفین بھی لکھا جاتا ہے, اس لقب کی بھی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی, سراج العارفین جو لقب آپ کو دیا گیا نا جی, یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک روحانی پیشوا جن کا نام حضرت الشیخ محمود بن عبد الرحمن قادری, اور یہ ملائیشیا کے اندر رہتے تھے, ملائیشیا کے بزرگ. ٹھیک. حضرت نے بارہا ملائیشیا, انڈونیشیا اور آسٹریلیا کے تبلیغی دورے کیے تھے. تو ان بزرگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ادھر ملائیشیا کے اندر. صحیح. ایک مرتبہ تبلیغی دورے پر تھے تو ملائیشیا کے اندر ان سے ملاقات ہو گئی. اس کے بعد پھر واپس تشریف لے آئے. تو کچھ عرصہ بعد یعنی پھر
کچھ رابطہ تھا کچھ دوستوں کے ذریعے سے، تو انہیں جب معلوم ہوا کہ آپ علیل ہیں تو 2 سال تسلسل کے ساتھ آپ کا آخری وقت جو ہے نا وہ بستر علالت پہ گزرا۔ صحیح۔ تو جب انہیں پتہ چلا یہ علیل ہے تو ان بزرگوں کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں پاکستان۔ صحیح تو وہ بزرگ ملائیشیا سے پاکستان تشریف لائے صحیح اور یہاں آ کر حضرت کے پاس ٹھہرے، اور اس وقت انہوں نے یہ فرمایا کہ میں جو آپ کے پاس آیا ہوں یہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے اشارہ ملا ہے اللہ، کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آؤں، واہ واہ، اور حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے ہی آپ کو یہ لقب دیا جا رہا ہے سراج العارفین کا۔ سبحان تو سب سے پہلے انہوں نے آ کر یہاں پر یہ سراج العارفین کا لقب جو ہے نا یہ متعارف کرایا اور یہ بتایا، اور پھر ہم نے آپ کے ساتھ یہ ہے نا دوستوں نے لکھنا شروع کیا سراج العارفین۔ صحیح۔ ابو البیان تو حضرت قبلہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی جی آپ کو نائب ابو البیان کہا جاتا ہے، جی جی تو اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہوگی، آج اس راہ سے بھی پردہ ہٹا دیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں تو مطلب کہ اپنے آپ کو اس لائق اس قابل نہیں سمجھتا، بہت عظیم شخصیت، بہت بزرگ عالم ہر لحاظ سے، اور میں شیر بھی ان کا نہیں، لیکن بس وہ آپ کی ایک نگاہ عنایت اور آپ کی نظر کرم، میں کہتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کافی رقابت، صحبت اور کافی ساتھ میسر آیا کیونکہ قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا، تو اسی حوالے سے آپ چونکہ اکثر جمعہ وہ عمرہ کے لیے، حج کے لیے اور بیرون ممالک تبلیغی دوروں پر تشریف لے جاتے تھے، تو 89 کے اندر میں نے پہلا جمعہ آپ کی غیر موجودگی میں اور آپ کے حکم سے میں نے پڑھایا ادھر جامع مسجد نقشبندیہ میں۔ ٹھیک، میں ایک طالب علم کی حیثیت تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ رمضان مبارک تھا اور اعتکاف تھا، اور الحمدللہ میں اعتکاف میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ صحیح، تو آپ اس سال اعتکاف نہیں بیٹھے، آپ کا پروگرام تھا جانے کا عمرے پر، ٹھیک، تو وہ کوئی معاملات تھے کچھ ایمبیسی کی طرف سے، کچھ ویزے کی طرف سے، وہ ہو نہیں رہا تھا، اور آپ کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ اکثر یہ بات دوستوں سے مخفی رکھتے تھے کہ میں جا رہا ہوں، تو وہ عین پتہ چلتا جاتے وقت جی اب جا رہے ہیں، صحیح، تو اس وقت رمضان مبارک کا آخری عشرہ، اور آپ کوشش لگے ہوئے تھے، تو وہ معاملہ کچھ حل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ معاملہ حل ہوا کہ جمعرات کو آگے کال کے جی آپ نے کی سیٹیں ہو گئی ہیں، سب کچھ تو آپ نے جانا ہے، اب نہ مسجد میں اعلان کیا گیا، صحیح، نہ کسی کو بتایا گیا، نہ دوستوں کو پتا تھا، جب وہ اعتکاف بیٹھے تھے چند ساتھی انہیں اس چیز کا علم تھا، تو وہ جب اچانک جانا پڑا، اور تو آپ نے مجھے بلا کے فرمایا کہ جمعہ کل آپ نے پڑھانا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے ادھر کوئی جمعہ نہیں پڑھایا تھا، ایک بہت بڑی جگہ تھی اور اس جگہ پہ جمعہ پڑھانا میرے بس کا روگ بھی نہیں تھا، بس کی بات بھی نہیں تھی، حقیقت ہے۔ اللہ، تو وہ اچانک، اب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایسی میرے لیے ایک مطلب کہ بڑا مشکل سا کام بن گیا، تو جمعرات کو غالباً یا جمعے والے دن صبح صبح آپ سحری کے وقت روانہ ہو گئے، 2-2:30 بجے کی آپ کی فلائٹ تھی، آپ چلے گئے، اسلام آباد سے جانا تھا۔ اب وہ ذمہ داری مجھ پر پڑ گئی، اور میں نے کیا کرنا تھا، تو آپ کو پتا کہ آخری جمعہ الوداع کا جو رش ہوتا ہے، اور وہ حسن اتفاق کے جمعۃ الوداع بھی تھا، اور اسی رات آگے 27ویں شب بھی تھی، ٹھیک، تو وہ دونوں پروگرام بڑے لیول پہ ہوا کرتے تھے، تو وہ میں نے پہلا جمعہ وہاں پر پڑھایا، تو بس وہ اصل میں آپ کا فیض تھا کہ وہ جمعہ پڑھانے کی دیر تھی کہ وہ لوگوں کے اندر بھی ایک شور مچ گیا، تو وہ معاملات ایسے بن گئے، پھر رات کو 27ویں کا پروگرام بھی ہوا، تو وہ اس کے بعد پھر ایسے ہونے لگا کہ جب بھی آپ کہیں جاتے تو فرما جاتے کہ جمعہ تم نے پڑھانا ہے، اور 89 سے لے کر تادم آخر یا 2002 تک آپ آسٹریلیا چلے گئے 3-4 ماہ کے لیے، 5-6 ماہ کے لیے، تو وہ مسلسل وہ جمعے بھی میں نے پڑھائے، اور اس سے پہلے بھی معاملات یہ تھے کہ جب بھی آپ نے جانا ہوتا فرماتے کہ جمعہ تم نے پڑھانا ہے، اور صرف یہ جمعے کا نہیں، بڑے بڑے اجتماعات کے اندر آپ علالت کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا پاتے تھے، تو وہ بڑا پیارا آپ رکا لکھتے
خط لکھتے اور وہ میرے پاس کچھ تحریریں موجود بھی ہیں، اور اس میں یہ لکھتے کہ میں اس وجہ سے نہیں آ رہا، میں اپنی جگہ بھیج رہا ہوں میرا نام لکھ کر، اور ساتھ لکھتے ہیں بڑے اچھے خطیب ہیں اور انشاءاللہ میری کمی محسوس نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے لیے کہ اعزاز کا باعث ہے کہ یہ الفاظ ان کا کہنا کہ میری کمی محسوس نہیں ہوگی، اور پھر وہ دوست کہتے بھی واپس پہ وہ بتاتے کہ جی ایسا پروگرام ہو رہا ہے، معتمد علیہ شخصیت۔ تو وہ اس بنا پر نا ساتھیوں نے نائب ابو البیان کہنا شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے نہ اپنے نام کے ساتھ خود لکھا، نہ میں نے کسی کو کہا نہیں آپ حقیقت میں نائب ابو البیان کہ میں میرے نام، بلکہ میں اس سے ملتا ایک آپ کو اور واقعہ سنا دوں کہ ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا، جس طرح میں نے بتایا نا کہ جمعے پہ، تو ایسا واقعہ بھی ہوا ماڈل ٹاؤن کے اندر، ہمارے وہ دوست موجود ہے کہ سب عمرے پہ چلے گئے، تو جمعے کے لیے میری ڈیوٹی تھی، تو اس وقت یہ اوپر والے اسپیکر اکثر چلا کرتے تھے، یہ 2000 سے پہلے کی بات جب، تو اوپر والا اسپیکر چل رہا ہے، بیان شروع ہو گیا، تو دو دوست باہر نکلے ہیں، تو ایک دوسرا نے اسے بتایا کہ حضرت صاحب عمرے پہ چلے گئے۔ اچھا، تو انہیں پہلے پوچھا ہوگا یا اس نے بتایا جی حضرت صاحب عمرے پہ چلے گئے۔ اب وہ کہتے ہیں جی جمعے کے وقت جب میں باہر نکلا نا، تو ادھر سے جب وہ دوست ملا، کہتا تم کہتے ہو حضرت صاحب عمرے پہ چلے گئے، حضرت صاحب تو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کہتا جی میں نے اسے کہا نہیں، یہ میرا کہا کہ یہ شاہ صاحب ہے، کہنے لگا نہیں یہ آواز حضرت صاحب کی ہے۔ سبحان، تو کہتا ہے میری اس پہ اس بات پہ شرط لگ گئی۔ اچھا، تو کہتے جب وہ ادھر سامنے آئے تو ہم نے چہرہ دیکھا، تو اس نے کہا واقعی یار یہ تو ادھر سے کھڑے ہو کے دیکھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے مجدی صاحب بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نگاہ عنایت ہے، یہ ان کا کرم ہے، بڑی بات ہے، ورنہ ہم تو اس کا نہیں آپ بھی قبلہ آپ کو سنتے ہیں خطابات، آپ تو سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچتے رہتے ہیں، تو واقعی وہی رنگ جو ہے نا، وہی انداز، وہی رنگ خطابت میں اور خاص طور پر ادب میں، شعر پڑھنے میں، تو آپ ماشاءاللہ پورے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ بس وہ دوستوں کی محبت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو وہ ساتھی کہتے ہیں، میں نے انہیں یہ بات کہتا ہوں کہ ہر انسان کا کوئی ایک آئیڈیل ہوتا ہے، اس کے ذہن پر کسی شخصیت، تو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ بچپن سے جب وہ ایک شخصیت ہی کوئی ہم نے دیکھا، سبحان اللہ، ہم نے انہیں پڑھا، انہیں سنا، انہی کے پاس بیٹھے، انہی کی گفتگو، انہی کا انداز، انہی کا سٹائل، انہی کے عادات و اطوار، یہ چیزیں ہم نے جو کچھ سیکھی ہیں انہی سے سیکھی ہیں۔ تو وہ جب وہ ایک شخصیت کا آپ پر اس قدر زیادہ اثر ہو تو پھر جی بالکل، وہ سارا رنگ جو ہے نا وہ چڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آپ کو جیل بھی ہوئی تھی جی کسی واقعے کی بنا پہ، جی اور آپ کا ایک تاریخی خطاب میرا خیال ہے سینٹرل جیل گجرانوالہ کے باہر بھی ایک عوامی اجتماع سے خطاب ہوا تھا۔ وہ واقعہ اس طرح تھا کہ جی یہ سول لائن کے قریب جو ہے مسجد ہے عبدی مسجد، یہاں کا واقعہ تھا، 82-83 کا واقعہ، اس وقت صحیح یاد نہیں ہے۔ تو اس وقت انہوں نے وہ اجازت وغیرہ اسپیکر کی وہ اتنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، اوپر والے اسپیکر چلا کرتے تھے، تو وہ اسپیکر چل رہا تھا، تو علماء کرام کے خطابات محفل جاری تھی، تو آپ کو پتہ ہے وہ قریبی کمشنر آفس بھی ہے، وہ وہاں سے کوئی بندہ آیا کہ کمشنر نے کہا یا کسی نے کہا، اور سول لائن تھانہ بھی قریب ہے، کہ وہ جو ہے نا اسپیکر بند کر دے۔ اچھا، اسپیکر بند کر دے۔ تو آپ کو نہیں پتا تھا، نہ آپ نے بات کی، تو وہاں پر وہ جو انتظامیہ تھی انہوں نے کہا کہ جاؤ اب نہیں بند کرتے۔ جس کے کچھ بندے آئے، ملازم آئے، کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں یا فلاں کہہ رہے ہیں اسپیکر بند کر دے، تو انہوں نے اسپیکر بند نہیں کیا۔ اب آپ تو جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو نہیں علم کہ کیا وجہ بنی، لیکن وہاں پر کچھ علماء ہمارے شہر کے اور بھی تھے، ان تک یہ بات پہنچ گئی کہ اس طرح کہا گیا کہ اسپیکر بند کر دی جائے۔ تو انہوں نے پھر وہ جلسے کے اندر ہی کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی گفتگو بھی بعد میں کر دی۔ تو بہرحال پھر آپ نے خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد آپ تو گھر تشریف لے گئے، ادھر سے کچھ علماء کی انہوں نے گرفتاریاں کی، ٹھیک، لیکن آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ گھر تشریف لے گئے۔ آپ گھر چلے گئے تو رات کو کوئی رات کے پچھلے پیر وہ کچھ بندے گئے اور وہاں سے آپ کو مطلب کہ لے آئے، ٹھیک، سینٹرل جیل گجرانوالہ میں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی واقعہ اسی طرح ہوا کہ جمعرات کی یہ تھی، صبح جمعہ تھا، ٹھیک، تو اس وقت بھی کچھ ایسی پوزیشن ہوئی کہ لوگوں کو اب علم نہیں کہ معاملات کیا ہے یہ یا کیا وجہ ہے، تو وہ جب صبح جمعے کے لیے لوگ اپنے روٹین کے مطابق آئے تو وہاں پر آ کر پتہ چلا
تو کہ یہ معاملہ بن یہ معاملہ بن چکا ہے. تو اس وقت آپ سینٹرل جیل میں تھے. تو وہاں پر جیل کے اندر جب آپ پہنچے ہیں تو گجرانوالہ کی سینٹرل جیل قیدی سب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی جمعہ آپ پڑھائیں گے. اچھا. جمعہ آ گیا تو جمعے کا وقت ہے تو پھر جمعہ ہم نے آپ کے پیچھے پڑھنا ہے. لیکن وہ جو جیل کا ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ، اس نے پھر یہ کہا کہ جی خطاب کی ہمیں اجازت نہیں ہے, عربی خطبہ ہو جائے گا تو جماعت ہو جائے گی, اتنا ہم کر سکتے ہیں. تو وہ پھر آپ نے مطلب کہ وہاں پر جمعہ یہ آپ نے پڑھایا. آپ نے فرمایا پھر اور اس کے بعد پھر اس وقت حضور خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حیات تھے. آپ تشریف لائے, پھر آپ وہ ساری گفتگو ہوئی. تو وہ جب آپ مجسٹریٹ کے سامنے پھر گئے نا تو اس نے تو پہلے دن ہی مطلب کہ اگلے دن ہی جب یہ بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ کو ہم بری کرتے ہیں, باقی علماء جو ہے نا ان کا معاملہ جو ہے نا انہوں نے کچھ لفظ کے یہ مختلف ہے, لیکن آپ نے یہ کہا نہیں جب تک ان کو نہیں چھوڑیں گے پھر میں بھی باہر نہیں جاؤں گا. اللہ تو پھر آپ کو چند دن ادھر ان کے رسم وفا ہے نا جی, ساتھ رہنا پڑا کہ یہاں تک کہ پھر وہ علماء بھی سارے اور باہر آپ تشریف لے آئے. فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی سنت بھی ہم نے ادا کر دی ہے. سبحان اللہ. کہ یہ چیز بھی ہم نے جو ہے واہ واہ کیا بات. یہ واقعہ ہے. آپ کی خطابت کی بات ماشاءاللہ سیر اصل گفتگو کیا آپ نے. کتابت میں آپ کا رسم الخط, جیسے آپ نے فرمایا کہ مجھے خط بھی آتا تھا, جی جی رسم الخط کے بارے میں بھی بتا دیں کیسا تھا, اور دوسرے نمبر پر یہ بتا دیں کہ آپ نے تحریری بڑا کام کیا ہے. سب سے بڑی چیز جو آپ کے کریڈٹ پہ ہے وہ مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح جو ہے, اسی وجہ سے آپ کو شارح مکتوبات امام ربانی بھی کہا جاتا ہے. جی جی یہ بہت بڑی بات ہے, یعنی آپ کے مکتوبات شریف کو دیکھنا ہی بھی بڑی سعادت کی بات ہے, پھر اس کی شرح کرنا یہ کتنی بڑی علمی خدمت ہے علمی میدان میں. دیکھیں جی کہ آپ کو جہاں تک آپ نے پہلے کتابت کی بات کی ہے تو آپ سے میں نے سنا ہے کہ میں نے باقاعدہ کتابت سیکھی ہے, صحیح, اور بڑی خوبصورت آپ کی لکھائی ہوا کرتی تھی جب آپ لکھتے تھے نا ہاتھ سے بھی. اور اسی طرح لکھائی میں آپ کو عام کتابت پسند نہیں کرتے تھے کسی کی لکھی ہوئی, ٹھیک, تو وہ ماہر استادوں سے آپ نے کتابت کا جو ہے فن جو ہے فن کتابت آپ نے سیکھا ہوا تھا. تو اس حوالے سے آپ کی تحریر جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی تھی. صحیح. تو رہی بات کہ آپ کا یہ البینات شرح مکتوبات کا سلسلہ, تو گجرانوالہ کے اندر, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ گجرانوالہ میں نہیں بلکہ ہمارے علم میں, اور اگر ہم ماضی قریب کے اندر دیکھیں تو یہ چیز دیکھیں تو یہ جو مجددی کا لفظ بولا جاتا ہے نا جی, اور یا مجددی صاحب کہا جائے تو وہ صرف حضرت کی ذات مراد ہوا کرتی تھی. بالکل ایسے ہی, کیونکہ سب سے پہلے یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ لفظ مجددی جو ہے نا وہ لگایا, اچھا, مجدد پاک کے حوالے سے اس طریقے سے, یعنی یہ نام آپ نے متعارف کرایا علامہ محمد سعید احمد مجددی, اور عوام کے اندر یہ تھا نام کا حصہ بن گیا, نام کا حصہ بن گیا مجددی صاحب. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عشق کی حد تک جو ہے نا وہ لگاؤ اور محبت تھا, اتنی وارفتگی تھی. اور پہلی مرتبہ جب آپ تشریف گئے ہیں, مجھے کچھ ساتھیوں نے بتایا تھا, شاید آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ آپ ننگے پاؤں, میری جب سر تشریف آیا نا ادھر تو آپ نے جوتے اتار دیے کہ میں یہاں پر ننگے پاؤں جاؤں گا حضور مجدد پاک کی بارگاہ میں. تو اس کی خاص وجہ کوئی بس یہ کہ باقی علماء آپ کے ہم عصر علماء بھی ہیں, بڑا بڑا کام کی, لیکن مجدد پاک سے کوئی لگاؤ کی خاص وجہ؟ وہ خاص وجہ ایک تو اپنا سلسلہ طریقت ہمارا جو ہے وہ ملتا ہے حضور مجدد پاک سے. صحیح. تو پھر جو ان کی تعلیمات کے حوالے سے آپ نے مطلب کہ آپ ان سے اس قدر متاثر تھے, اور ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. بالکل. اور عقیدے کی پختگی, بے شک, جو کچھ مکتوبات شریف میں آپ پڑھیں نا, مکتوبات شریف کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا مجدد پاک نے جو کچھ لکھا ہے وہ, اور وہ وہاں پر طریقت تصوف معرفت کے تو وہ اگلی منزلیں بیان کی ہے کہ جہاں تک عام بندہ پہنچ بھی نہیں سکتا. اور مکتوبات شریف کو پڑھنا جو ہے نا سیدھا, یہ بھی عام بندے کے بس کی بات ہے. اصل تو فارسی میں ہے, اردو ترجمہ جو ہے وہ بھی کرنا جو ہے نا وہ بھی کر کے بھی بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ یہاں پر کیا بیان ہوا ہے. تو آپ کو شروع ہی سے یہ سلسلہ تھا کہ
میں جو بتا رہا ہوں 82 کے اندر غالباً یعنی اور یا اس سے پہلے آپ نے نقشبندیہ میں نا ماہانہ درس مکتوبات رکھا. ٹھیک. چند افراد جو نقشبندی مجدی طریقت والے تھے وہ آ کر مل کر بیٹھتے اور آپ انہیں جو ہے یہ اس کا درس دیتے, ایک مکتوب شریف پڑھ کے پھر اس کی تشریح کیا کرتے تھے. یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا پھر وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. تو پھر آپ جب ہم نے یہ ماہنامہ دعوت تنظیم الاسلام اس کا آغاز ہوا اور یہ غالباً 89 کے اندر ہوا اس کا آغاز. تو 89 میں جب اس کا آغاز کیا گیا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ ماہنامہ شروع کرنے کا کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسی حوالے سے مکتوبات شریف کی شرح ہوگی. ہاں ہاں. کہ ویسے تو وہ ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو جب ہم یہ مجلہ ہوگا کہ ہر مہینے اس نے آنا ہے تو تھوڑا کر کے نا مکتوبات شریف کے حوالے سے ہم اس میں بیان کرتے رہیں گے. تو پھر وہ یہی سلسلہ ہوا, 89 سے یہ سلسلہ شروع ہوا. وہ ہر ماہ ایک مکتوب یا آدھا مکتوب یا اس مکتوب میں سے کچھ اقتباسات لے کر آپ اس کے وہ مشکل جو تھے وہ حل کر کے تشریح کر کے تو اس کو شرح مکتوبات البینات شرح مکتوبات کے حوالے سے اس کا نام دیا گیا. بعد میں وہی مضامین جو تھے وہ لے کر پھر ان کی پلک نوک سنوار کر ان کو یکجا کر کے پھر یہ شرح جو ہے وہ مرتب کی گئی. صحیح. تو وہ آپ نے اس کا آغاز اسی وجہ سے کیا تھا کہ چلے اس حوالے سے یہ کام ہوگا. اور یہ آپ کہ یہ دنیا کے اندر پہلی اردو زبان کے اندر شرح تھی جو آپ نے کی ہے. سبحان اللہ, آپ کے کریڈٹ پہ یہ بات رہے گی. مجدد پاک کے مثال سے لے کر اب تک مکتوبات شریف کی شرح نہیں ہوئی, کسی نے نہیں کی. یہ اتنا مشکل کام کسی زبان میں بھی نہیں ہوئی, نہیں کسی زبان کے اندر مکمل طور پر کسی جگہ پر بھی نہیں ہوئی. اگر ہے تو کوئی چند ایک مکتوب فارسی میں ملتے ہیں یا عربی میں ملتے ہیں, چند ایک مکتوب ملتے ہیں, لیکن اردو زبان کی یہ پہلی شرح تھی جو آپ نے, اس کو تصوف کا طریقت کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس حوالے سے آپ نے اس میں بیان کیا ہے اور جتنی آپ نے کر دی ہے اسی میں وہ تمام چیزیں تقریباً بیان ہو گئی ہیں. جی ایسا ہی ہے. آپ ان کے جو کہ سفر و حضرت کے ساتھی رہے ہیں, اس شرح میں کوئی مشکلات بھی آئیں آپ کو اور اس کا کوئی حل جو ہے وہ بھی صوفیاء سے علماء سے آپ فرمایا کرتے تھے. جہاں تک تو بات ہے نا جی علماء کی, تو ہم اثر علماء آپ میں نے دیکھا کہ بعض جو معاملات یا عبارات آ جاتی تھی تو اس پر آپ علماء سے ڈسکس کیا کرتے تھے. صحیح. مشاورت کیا کرتے تھے کہ یہاں پر مجدد پاک نے یہ فرمایا, اس کا کوئی مطلب مسئلہ یا اس کی وضاحت. تو وہ کئی ہم نے محفل میں دیکھا کہ گفتگو چلتی تھی, لیکن پہلی چیز تو ہے دلچسپی اور پھر مطالعہ. اکثر ہم نے دیکھا کہ علماء کے علم میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں, معذرت کے ساتھ کہ کسی کو یہ چیز بری نہ لگے, لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا جب آپ پوچھتے تو وہ فرماتے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے, یا کچھ کہتے کہ جی ہاں آپ نے تو جو دلائی ہے تو چلے ہم اس پر غور کریں گے دیکھیں گے. تو وہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ آپ کا ہوا کرتا تھا. یہاں تک کہ آپ اس میں جب ہم نے مکتوبات شریف باقاعدہ جو شرح مجلے میں آتی تھی نا ماہنامہ دعوت تنظیم الاسلام میں, تو اس میں آپ بسا اوقات کو ساتھی خط لکھتے کچھ علماء, تو آپ علماء سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس پر تنقیدی نظر ڈالو اور اس پر کوئی اصلاح ہے تو مجھے بتائیں آپ. واہ واہ واہ. اب یہ ایک بڑی بات ہے کہ یہ وہ ایک تحسین کرتے, ایک مبارکباد دیتے یا خوش ہوتے جی بڑے اچھے آپ کام کر رہے ہیں. تو آپ فرماتے کہ نہیں, آپ اس طرح کریں کہ مجھے اس پر نہ کوئی بات اگر ہے تو اس پر گفتگو کریں, مجھے بتائیں. تو وہ آگے سے ایسے کوئی ہمیں نہیں ملے کہ کسی نے ایسا تنقیدی نظر. اس کے بعد جب پھر ہم کتابی شکل میں اس البینات کو کرنے لگے تو آپ نے پھر فرمایا کہ جتنے وہ مکتوبات ہیں نا وہ سب کی کاپیاں کروائیں. تو ہم نے اس وقت کوئی 20-25-30 کے قریب یہ کاپیاں کروائی اور پھر ہمیں بھیجا کہ یہ فلاں 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 علماء کے پاس دیکھا. مثلاً کس کے پاس کچھ یاد ہوگا تو انہیں کہے کہ جی اس پر جو ہے وہ آپ کچھ لکھیں, کچھ نوٹ کریں. ایک علی پور چٹھا میں تھے حافظ محمد سعید نقشبندی صاحب, حضرت کیلہ والا شریف کے, ان کے ساتھ آپ کی دوستی بھی تھی, تعلق بھی تھا, پیار تھا. ان کے پاس آپ نے روانہ کیا کہ انہیں کہے کہ یہ جو ہے نا اس پر کچھ دیکھیں. کچھ اس طرح کچھ اور علماء اکرام تھے جو
بڑے بڑے نام تھے ان کے پاس بھیجا. صحیح. لیکن وہ مزے کی بات یہ ان کے نام بھی سب لینے بھی نہیں چاہیے کہ بعض نے تو ایسے ہی واپس بھیج دیے جنہیں پڑھا ہی نہیں ہے انہوں نے, لکھنے تو دور کی بات ہے. اس بات پہ شکر ادا کرو انہوں نے اپنے نام سے چھپوایا نہیں. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منظوم کلام جی وہ کشف المحجوب شریف میں بھی لکھا ہے, ایک بندہ لے گیا اس نے اپنے نام سے چھپوا لیا. جی ہاں, آپ نے ذکر بھی کیا ہے اس کا کشف المحجوب. تو یہ والا معاملہ تھا. اور صرف یہ نہیں کہ حضور مجدد پاک کی اور عالم سے بزرگ تھے, غالب نام ان کا ابوالحسن زید فاروقی, تو انڈیا میں سے تھے وہ لاہور آئے تو یہ مجلہ ان کے پاس بھی جایا کرتا تھا. صحیح. تو وہ تعارف نہیں تھا تو حضرت صاحب بھی وہاں پر لاہور گئے ہوئے, تو وہ ادھر بیٹھے ہوئے اپنے خاص دوستوں میں, تو بات کرنے لگے, کہنے لگے کہ اس طرح پاکستان سے گجرانوالہ سے ایک بزرگ ہے علامہ سعید مجددی, ان کا ایک وہ مکتوبات شریف کی شرح کر رہے ہیں, وہ میں بطور خاص پڑھتا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے. تو وہ تعارف کرایا گیا, حضور یہ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس. تو وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا تعلیمات مجددیہ, آپ نے تعلیمات مجددیہ کے نام سے پہلے ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی تھی, یہ ادارہ قائم ہونے سے پہلے. تو اس کے حوالے سے مجدد پاک کے کی سیرت, مجدد پاک کے مکتوبات اور آپ کے تجدیدی کارنامے کچھ نہ کچھ بیان فرمایا پمفلٹ کی صورت میں ہوتا تھا. بعد میں پھر یہ رسالے کا سلسلہ شروع ہو گیا. صحیح. تو اس پر آ جائیے. بڑی بات ہے ماشاءاللہ, آج تک یہ سلسلہ جاری ہے, وہ البینات کا فیضان جاری ہو. جی سبحان اللہ. اتنا حضور آپ نائب ابو البیان بھی ہیں اور اتنا ماشاءاللہ آپ نے زندگی گزاری, تو پھر آپ پیچھے کیوں ہو گئے؟ اس کا میں آپ کو جواب کیا دوں, بڑا مشکل سا سوال آپ نے کر لیا ہے, لیکن میں اس کا جواب سادہ لفظوں میں آپ کو دے دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ مجھے کسی ساتھی نے پوچھا تھا کہ آپ چھوڑ کر کیوں آگے. میں نے کہا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال مدینہ پاک چھوڑ کر کیوں چلے گئے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اور وہ بہت محتاط اسٹروک کھیلا آپ نے. جی, تو اس پر یہ میں یہ تو بندہ سمجھ سکتا ہے جس کے جو ایک تعلق ہو, محبت ہو, پیار ہو جس کے ساتھ. تو وہ شاعر کا نام مجھے یاد نہیں ہے, آپ کو یاد ہوگا. اس نے کہا کہ میں کپڑے بدل کے جاؤں کہاں, میں بال بناؤں کس کے لیے. جی, وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا, میں باہر جاؤں کس کے لیے. وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا, اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے. تو اسی کو آپ سمجھ لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن ان کی یاداشت, ان کی شخصیت آج بھی وہ الحمدللہ دل پہ نقش ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں, تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں الحمدللہ, کوئی لمحہ ایسا نہیں اور کوئی وقت ایسا نہیں. اور میں جہاں پر جمعہ پڑھاتا ہوں یا خطابات ہوتے ہیں تو کوئی خطاب ایسا نہیں جس میں آپ کا تذکرہ نہ کیا ہو. تو کوئی وقت ایسا نہیں ہے. وہ جو یادیں ہیں, وہ جو ان کی نوازشات ہیں, جو ان کے وہ فیضات و برکات ہیں, الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سمجھتا ہوں والدین کی دعائیں اور حضرت کی نگاہ عنایت ہے. آج میں جس جگہ پر بھی ہوں, جو مقام ہے اور جو کچھ بھی ہوں, جیسا بھی ہوں, اس میں ساری آپ کے نگاہ عنایت ہے. اگر آپ کے ساتھ وابستہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کہاں ہوتے تو کیا ہوتے. تو یہ سب ان کی نگاہ عنایت ہے, اور یہ آج نہیں ہے, یہ انشاءاللہ تعالی آخری دم تک ہماری بات جو ہے وہ اسی طرح رہے گی. لیکن ان کا فیضان جاری ہے. جی ہاں الحمدللہ, اور وہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز. یہ گجرانوالہ کے کریڈٹ پر یہ بات رہے گی کہ گجرانوالہ میں قبلہ مجددی صاحب نے علم دین کا اتنا کام کیا ہے. جی الحمدللہ. تھوڑا سا ان کی شخصیت کے نا ہم وہ پہلو بھی ڈسکس کرتے ہیں جو علم سے ہٹ کر ہیں, جی, لیکن وہ علماء کے لیے اور عوام الناس کے لیے برابر معنی خیز بھی ہیں. تربیت کا بھی پہلو ان میں سے نکلتا ہے. قبلہ مجددی صاحب کی اولاد نہیں تھی, اور ساری عمر اولاد کا ہونا ایک باپ کے لیے بڑی خواہش ہوتی ہے. اور اس پر آپ کا صبر کیا تھا؟ خاص طور پر میں یہ اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بے اولادی کو بہانہ بنا کر اپنی فیملی کو
تان و تشنیع کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں یا کوئی اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے بھی کیا پہلو ہے اس میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مدارس کے اندر پڑھنے والا طالب علم پھر وہاں پر وہ یہ سارے صحت کے حوالے سے کیا معاملات ہوتے ہیں. جامعہ نظامیہ میں آپ پڑھتے رہے ہیں، وہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہاں پر جو جامعہ ہے وہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد گجرانوالہ آ گئے. تو وہ وقت تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ اس وقت یہ روشنی لائٹ بھی نہیں ہوا کرتی تھی. ہم نے جو ہے نا یہ لالٹین کے ذریعے ہم علم پڑھتے تھے اور حاصل کیا ہم نے علم. تو اس دور سے جب آپ گزرے تو لیکن ایک جو دل کے اندر حسرت تھی، ایک خواہش تھی، آپ نے ایک طویل انٹرویو کے اندر نا اپنی شخصیت کے بارے میں یہ ساری باتیں بھی بیان فرمائی. ٹھیک. تو اس میں آپ نے یہ بات کی کہ میں بچپن کے اندر ہی میرے ذہن کے اندر ایک یہ تھا. تو ایک وقت ایسا آیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا، لیکن آپ فرماتے کہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی اور میری ایک ہی شعر میری زبان پہ تھا کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جائے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے. سبحان اللہ. تو آپ فرماتے بس میرا زندگی کا میرا مقصد اور مشن یہی تھا. سبحان اللہ. تو جب بھائیوں نے شادی کے لیے کہا فرماتے میں کہتا میں تو کام دین کا کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے اشارتاً یہ بات بتا دی گئی تھی کہ دو چیزیں آپ کو زندگی میں نہیں مل سکتی، ایک صحت اور ایک اولاد. اللہ اکبر. اور یہ آپ نے برملا پہلے سے بیان کر دیا تھا کہ یہ دو چیزیں بتایا گیا کہ یہ قسمت میں نہیں ہے. ایک شفا اس حوالے سے بیماری سے، اور دوسرا اولاد کی نعمت. اور آپ فرماتے ہیں پھر میں نے سنت سمجھ کر جو ہے نا بیماری کا علاج یہ تو جاری رکھا ساتھ ساتھ، اور یہ آخر تک چلے گی ساتھ. جہاں تک شادی کا مسئلہ ہے، مطلب وہ اب آپ دیکھیں کچھ گھر والوں کی طرف سے